السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتا ہوں ٹیکنیکل جشان میں۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آپ نے ابھی جو تھمبنیل میں لوگو دیکھا ہے، اگر آپ بھی اس طرح کا لوگو بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو۔ سب سے پہلے ہم نے ٹیکسٹ کی آپشن پر کر دینا ہے کلک۔ ٹیکسٹ کی آپشن پر کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے ٹیکسٹ آ چکا ہے۔ اس پر آپ نے کرنا ہے ڈبل کلک۔ ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ جو لکھنا چاہتے ہیں اپنے لوگو کے لیے وہ آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے۔ اس لکھنے کے بعد آپ نے اس کے سائز کو کر دینا ہے، اس کے سائز کو آپ نے یہاں سے کر دینا ہے تھوڑا بڑا۔ اس سائز کو کرنے کے بعد آپ نے اس کو دے دینا ہے کوئی فونٹ۔ فونٹ دینے کے لیے آپ نے اس آپشن پر کر دینا ہے کلک۔ اس آپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو دے دینا ہے کوئی فونٹ۔ فونٹ دینے کے بعد اس کے سائز کو تھوڑا اور بڑا کر لیتے ہیں۔ سائز کو بڑا کرنے کے بعد آپ نے ان 3 ڈاٹس پر کر دینا ہے کلک۔ ان 3 ڈاٹس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے امیج سائز پر۔ امیج سائز پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے سائز۔ سائز سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے دے دینا ہے اس کو کوئی کلر۔ کلر دینے کے لیے آپ نے کلک کرنا ہے اس آپشن پر، یہاں پر آپ کو کلر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کلر یہاں سے آپ نے اس کو دے دینا ہے کلر۔ کلر دینے کے بعد آپ نے اس آپشن پر کر دینا ہے کلک۔ آپشن پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو کر دینا ہے ہائڈ۔ ہائڈ کرنے کے بعد اس کو یہاں پر واپس آ جانا ہے۔ یہاں پر واپس آنے کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے اس پلس کے نشان پر۔ اس پلس کے نشان پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کلک کر دینا ہے شیپ کی آپشن پر۔ شیپ کی آپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے کوئی کلر دے دینا ہے۔ کلر دینے کے بعد آپ نے اس کو کر دینا اوکے۔ اوکے کرنے کے بعد آپ نے اس والی آپشن پر کر دینا ہے کلک۔ اس والی آپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے، یہاں پر آپ کو آپشن مل جائے گی ایک ماسک کی۔ آپ نے ماسک کی آپشن پر کر دینا ہے کلک۔ ماسک کی آپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر یہ آپشن مل چکی ہے۔ اس کو آپ نے کر دینا ہے یہاں سے انیبل۔ انیبل کرنے کے بعد آپ نے اس کو جیسا آپ اپنے لوگوں کے لیے وہ بنانا چاہتے ہیں ڈیزائن، آپ یہاں سے وہ ڈیزائن بنا لیں۔ میں اس طرح کا بنانا چاہتا ہوں تو میں اس کو بنا لیتا ہوں۔ یہ تھوڑا آپ نے احتیاط سے بنانا ہے۔ اس کو آپ نے تھوڑا احتیاط سے بنانا ہے، اس کو احتیاط سے بنانا ہے۔ آپ نے اس آپشن پر کر دینا ہے کلک۔ یہاں سے آپ نے اس کو کاپی کر لینا ہے۔ کاپی کے آپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک آپشن نظر آ رہی ہے، اس پر آپ نے کر دینا ہے کلک۔ اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے طریقے سے جیسا آپ ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں اس طرح کا آپ نے یہاں سے اس کو کر لینا ہے ایڈجسٹ۔ یہ آپ کے سامنے شیپ بن چکی ہے جس طرح کی میں بنانا چاہتا تھا۔ آپ نے پھر سے آپ نے کلک کر دینا ہے اس آپشن پر۔ اس آپشن پر کلک کرنے کے بعد یہ چل جا چکی۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے کلک کرنا ہے اس پلس کے نشان پر۔ اس پلس کے نشان پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے شیپ کو کر لینا ہے سلیکٹ۔ شیپ کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے اس پہ کر دینا ہے ایڈجسٹ۔ ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے اوکے۔ اوکے کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے اس لیئر کی آپشن پر کر دینا ہے کلک۔ لیئر کے آپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے اس آپشن پر۔ یہاں پر آپ کو ایک آپشن مل جائے گی، آپ نے اس پر کلک کرنا ہے۔ اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے ان دونوں کو کر لینا ہے سلیکٹ۔ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس آپشن پر کر دینا ہے کلک۔ اس آپشن پر کلک کرنے کے بعد اب یہ دونوں ایک ہو چکے ہیں۔ اب آپ نے کلک کر دینا ہے اریز کلر کی آپشن پر۔ اریز کلر کی آپشن پر کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے کلر اریز ہو چکا ہے۔ یہ آپ کے سامنے جو میں ڈیزائن بنانا چاہتا تھا اپنے لوگوں کا یہ بن چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کلک کر دینا ہے کراپ کی آپشن پر۔ کراپ کی آپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے
سلیکٹ کر لینا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے کر دینا اوکے۔ اوکے کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے دوبارہ سے لیئر کی آپشن پر کلک کرنا ہے۔ لیئر کے آپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے جو یہاں سے ZT کو جو میں نے یہاں پر اس کو ہائڈ کیا تھا، میں اس کو لے آتا ہوں دوبارہ واپس لانے کے بعد اس کو ہم آ جاتے ہیں پیچھے۔ اس کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی لے لینی ہے کاپی لینے کے لیے آپ نے اس آپشن پر کرنا ہے کلک۔ اس آپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کی 2 کاپیاں لے لینی ہے۔ اسی آپشن پر کلک کرنے کے بعد 2 کاپیاں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ان میں سے ایک کاپی کو آپ نے دے دینا ہے کوئی کلر۔ یہاں پر اس کو میں نے دے دیا ہے وائٹ کلر۔ اس کو کوئی کلر دینے کے بعد آپ نے دوبارہ سے اس لیئر کی آپشن پر کر دینا ہے کلک۔ لیئر کی آپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے ان دونوں کو کر لینا ہے سلیکٹ کرنے کے لیے آپ نے اس آپشن پر کرنا ہے کلک۔ اس آپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے ان دونوں کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس والی آپشن پر کر دینا ہے کلک۔ اس والی آپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے۔ اوکے کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں سے اس کو کر دینا ہے اریز کلر کی آپشن پر کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد اس کو انیبل کر دینا ہے۔ انیبل کرنے کے بعد اس کو اوکے کر دینا ہے۔ اوکے کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پر کرنا ہے ایڈجسٹ اپنے طریقے سے، جیسے آپ اس کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی بھی لے لینی ہے ایک کاپی لینے کے لیے آپ نے اس آپشن پر کرنا ہے کلک۔ اس آپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر ایک کاپی آ چکی۔ اس کو آپ نے دے دینا ہے کوئی کلر دینے کے لیے آپ نے اس آپشن پر کلک کرنا ہے اور اس کو انیبل کرنے کے بعد آپ نے اس کو وائٹ کلر دے دینا ہے۔ وائٹ کلر دینے کے بعد آپ نے اس کو اس کے درمیان میں کر دینا ہے ایڈجسٹ۔ اس کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ نے لیئر کی آپشن پر کرنا ہے دوبارہ سے کلک۔ لیئر کی آپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے کر لینا ہے ان کو سلیکٹ کرنے کے لیے آپ نے اس کے آپشن پر کلک کرنا ہے۔ اس کے آپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اریز کلر کی آپشن پر کر دینا ہے کلک۔ اریز کلر کی آپشن پر کلک کرنے کے بعد اس کو آپ نے انیبل کر دینا ہے۔ انیبل کرنے کے بعد اس کو آپ نے کر دینا ہے 100 پر کرنے کے بعد آپ نے اوکے کی آپشن پر کر دینا ہے کلک۔ اوکے کی آپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے پھر سے کرنا ہے لیئر کی آپشن پر کلک۔ لیئر کی آپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اس پر کلک کرنا ہے۔ اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے آ جانا بیک آنے کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے ٹو فرنٹ۔ آپ نے ٹو فرنٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ سے لیئر کی آپشن پر کلک کرنا ہے۔ لیئر کے آپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے۔ یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو بھی کر دینا ہے فرنٹ۔ یہ پہلے بھی فرنٹ پر ہے۔ دونوں کو فرنٹ پر کرنے کے بعد آپ نے اسٹروک کی آپشن پر کر دینا ہے کلک۔ اسٹروک کی آپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو انیبل کر دینا ہے اور اپنی مرضی سے جتنا آپ اسٹروک دینا چاہتے ہیں آپ نے یہاں سے اسٹروک دے دینا ہے۔ میں اتنا دینا چاہتا ہوں تو اتنا دے دیتا ہوں۔ پھر آپ نے لیئر کے آپشن کلک کرنا ہے اور اس پر کلک کر دینا ہے۔ اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے اسٹروک کی آپشن پر کر دینا ہے کلک۔ اسٹروک کی آپشن پر کرنے کے بعد اس کو انیبل کرنا ہے۔ انیبل کرنے کے بعد آپ نے اس کو بھی دے دینا ہے اسٹروک۔ اس کو بھی اسٹروک دینے کے بعد آپ نے پھر سے لیئر کے آپشن پر کلک کرنا ہے اور آپ نے ان تینوں کو کر دینا ہے اب ایک کرنے کے لیے آپ نے اس طرح سے ان کو کر دینا ہے ایک کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے کرنا ہے اریز کلر کی آپشن پر کلک۔ اریز کلر کی آپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو انیبل کر دینا ہے۔ انیبل کرنے کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے 100 پر۔ 100 کرنے کے بعد اب آپ نے اس کی بنا لینی ہے ایک کاپی بنانے کے بعد آپ نے اس کو اس کے برابر کا اس کے بالکل سائز کا اس کو کر دینا آپ نے ایڈجسٹ۔ اس کے بالکل سائز کا آپ نے اس کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے شیپ کی آپشن پر۔ شیپ کی آپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو یہ گول شیپ دے دینی ہے۔
گول شیپ نہیں، سوری، یہ والی آپ نے اس کو دے دی ہے شیپ۔ اوکے کر دینا ہے۔ اوکے کرنے کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے گھما لینا ہے، اور آپ نے اسی طرح دوبارہ شیپ کے آپشن پر کلک کرنا ہے، اور آپ نے اسی والی شیپ کو دوبارہ سے لے لینا ہے۔ شیپ کو دوبارہ سے لینے کے بعد آپ نے سوری اس طرح آپ نے دوبارہ شیپ کے آپشن پر کلک کر دینا ہے، اور دوبارہ سے وہی آپ نے شیپ لے لینی ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے لیئر کے آپشن پر کرنا ہے کلک۔ لیئر کے آپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے ان کو کر لینا ہے سلیکٹ۔ ان میں سے آپ نے کرنا ہے ایک کو سلیکٹ۔ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ان کو کر دینا ہے ایک کرنے کے بعد آپ نے اریز کلر کی آپشن پر جا کر کلر کو کر دینا اریز، اور اس کو 100 پر کر دینا ہے، اور اس کے بعد کر دینا آپ نے اوکے۔ اوکے کرنے کے بعد اب آپ نے دوبارہ سے شیپ کے آپشن پر کلک کرنا ہے۔ شیپ کے آپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے وہ سائز لینا ہے۔ وہ سائز لینے کے بعد جیسے ہم نے اوپر کیا اس طرح سے آپ نے اب نیچے کرنا ہے۔ اس طرح سے اس کو لگانے کے بعد آپ نے پھر سے لیئر کے آپشن پر کلک کرنا ہے اور ان کو کر لینا ہے سلیکٹ۔ اس بار آپ نے نیچے والے کو سلیکٹ کرنا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ان کو کر دینا ہے ایک کرنے کے بعد آپ نے وہی طریقہ پہلے والا آپ نے اریز کلر کی آپشن پر کر دینا ہے کلک، اور آپ نے یہاں سے اس کو 100 پر انیبل کر دینا ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے پھر سے شیپ کی آپشن پر اس پلس کے نشان پر کلک کرنے کے بعد شیپ کے آپشن پر کلک کرنا ہے، اور اس کو بلیک کلر دینے کے بعد اب آپ نے اس کے سائز کو کر لینا ہے چھوٹا، اور اب آپ نے اس کے سائز کو اس میں کہیں بھی آپ نے اس کے سائز کو کر کے چھوٹا بالکل کرنے کے بعد اب آپ نے لیئر کے آپشن پر کلک کرنا ہے، اور آپ نے ان دونوں کو کر دینا ہے ایک کرنے کے بعد اسی طرح آپ نے دوبارہ شیپ کے آپشن پر کلک کرنا ہے، سوری کیا ہو گیا، شیپ کے آپشن پر کلک کرنا ہے، اس کو آپ نے کوئی کلر دے دینا ہے اس طریقے سے، اور اس کے سائز کو آپ نے چھوٹا کر لینا ہے۔ اس طرح سے آپ نے پھر دوبارہ لیئر کے آپشن پر کلک کرنا ہے، اور اب آپ نے ان دونوں کو کر لینا ہے سلیکٹ۔ اوکے کے آپشن پر کلک کرنے کے بعد اب آپ نے کلک کر دینا ہے، یہاں پر آپ کو ایک آپشن مل جائے گی ٹیکسچر کی، آپ نے اس آپشن پر کر دینا ہے کلک۔ اس آپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے ٹیکسچر میں چلے جانا ہے۔ اب آپ نے یہاں سے اس کو کوئی بھی دے دینا ہے ٹیکسچر میں، سوری اس کو آپ نے اپنے حساب سے جیسا آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو ٹیکسچر دے دینا ہے، وہ آپ کی مرضی آپ کس کلر کا دیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ ٹیکسچر کی آپشن پر کلک کرنا ہے۔ میں یہ ریڈ رنگ لینا چاہتا ہوں تو میں اس ریڈ پر کر دیتا ہوں کلک۔ یہاں سے آپ نے اس کو ٹیکسچر دے دینا ہے، اس کو انیبل کر کے۔ اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے اس آپشن پر، آپ کو 3D آپشن نظر آ جائے گی 3D شیپ، اس پر آپ نے کلک کرنا ہے، اور یہاں سے آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔
یہ دیکھیے اس کو ترچھا جیسا مرضی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کو کرنے کے بعد 3D شیپ اس کو آپ نے لیئر کے آپشن پر کلک کرنا ہے۔ لیئر کے آپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو کر لینا ہے ایک کرنے کے بعد 3D شیپ پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کو انیبل کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کا جیسا دل چاہے آپ اپنے اس لوگو کو رکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے بالکل۔ اس کے بعد اب آپ کی مرضی، آپ یہاں پر کچھ لکھنا چاہتے ہیں یا نہیں لکھنا چاہتے۔ میں یہاں پر کچھ لکھنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر ٹیکسٹ پر آپشن پر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے میں یہاں پر کچھ لکھ لیتا ہوں۔ اس طرح سے آپ نے اس کو کوئی فونٹ دینا ہے یا پھر آپ نے کوئی اس کو اگر کوئی بیک گراؤنڈ دینا چاہتے ہیں تو آپ نے اس آپشن پر کلک کرنا ہے۔ اس آپشن پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ اس کو کوئی بھی بیک گراؤنڈ دے سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف بیک گراؤنڈ چینج ہو رہے ہیں۔ دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی آنے والی ویڈیوز سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دوستوں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔